ویلکم بیک بریگیڈی صاحب. ملاقات کے بارے میں آپ بتا رہے تھے, نواز شریف صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی, مجھے یہ صرف بتا دیں اس ملاقات کا ماحول کیسا تھا. آپ نے بتایا آپ نے ریزرویشن شو کی اپنی, تو کیا نواز شریف صاحب کو کیا میں رسپانس؟ تھوڑا سا ایک دو سینٹنس کہنا, تو میں نے ان کو یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ امریکنز کے ساتھ آپ ذرا ہارڈ ایٹیچیوڈ رکھیں نیشنل ایشوز کے اوپر, اور ان کو زیادہ اپیزمنٹ کی پالیسی اختیار نہ کریں. آپ کو مطلب میاں صاحب کا لگتا نہیں ذرا ہارڈ ایٹیٹیوڈ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر سیاستدان اور خصوصاً قومی سطح کے سیاستدان جو ہیں وہ اپنے اقتدار کا جو منبع سمجھتے ہیں وہ دو چیزوں کو, اندرون ملک اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں اور بیرون ملک امریکہ. اسٹیبلشمنٹ جس کا حصہ آپ رہ چکے ہیں. میں رہ چکا ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ سے بھی فائدے لیے گئے؟ نہیں, مجھ سے میں نے کیا فائدے دینے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں تو ایک کمانڈ سٹرکچر کے اندر تھا. ذاتی طور پر اتھارٹیٹو تو بڑے تھے. اتھارٹیٹو انسان اپنے کام کی وجہ سے ہوتا ہے. اپنے میرے سینئرز کو اگر میرے اوپر اعتماد تھا یا ٹرسٹ تھا یا بلائنڈ فیتھ تھا, اور بڑے ہارڈ سینئرز تھے. جنرل ریاض اتنے ہارڈنڈ ڈی جی آئی ایس آئی تھے کہ یقین جانیں ان کا ٹرسٹ تھا. جنرل 3 ڈی جی آئی ایس آئی کے نیچے میں نے سرو کیا ہے, جنرل ریاض محمد, جنرل اختر عبد الرحمان اور جنرل حمید کول. ہم اس بات پہ آتے ہیں. آپ تو بات ہوگی اس ایک بات میں نے ان کو اور بھی کہی. میں نے کہا اس وقت ابھی عدلیہ کی بحالی کا فیصلہ نہیں ہوا تھا, یہ گجرانوالہ مارچ ہونا تھا, تو اس کے بارے میں اپنی ان کو کچھ تجاویز بتائیں. اور پھر آپ کافی پہلے کی بات کریں تو مارچ سے 15 جہاں وہ 15 اس سے 3 مہینوں کا فرق. یہ لاسٹ میری میٹنگ نہیں, لاسٹ یہ فرسٹ میٹنگ تھی. اچھا, لاسٹ 2.5-3 مہینے پہلے. 2.5-3 مہینے پہلے آپ بات کر رہے ہیں کہ اگست یا جون جولائی, جب میں نے انٹرویو شروع کیا نا فرسٹ, اس سے کچھ. ارے بام شیلز پھینکنے سے پہلے آپ نے؟ بام شیل نہیں, یہ بام شیل تو پہلے کے تھے. میں نے تو آگ تھوڑی سی لگائی ہے کہہ سکتے ہیں, مطلب حقیقت بتائی جو بھی آپ نے کیا. اس سے پہلے اس سے پہلے میاں صاحب کو پتا تھا کہ آپ یہ ریولیشنز کرنے والے ہیں؟ نہیں, میں نے لیکن میرا جو انداز تھا ان کے ساتھ بات کرنے کا وہ پہلے اندازوں سے بہت مختلف تھا. ہارڈ تھا, بڑا بلنٹ تھا, اور میں نے ان کے اوپر بھی کچھ تنقید کی. تبھی میاں تو آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کا جو کیمپ ہے ان کو یہ لگا کہ آپ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں اور آپ کو لانچ کیا گیا ہے؟ یہ آپ دیکھیں, اگر میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے مفادات کی, اگر میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں کچھ, ان کی لائلٹیز کو بھی وہ جج کریں, اور میں نے ان کو مثالیں دی, ان کو بتایا ود ہارڈ فیکٹس کہ آپ کے کچھ جو ایڈوائزرز ہیں ان کی آپ کے ساتھ لائلٹی کی یہ مثالیں ہیں جو آپ گراؤنڈ کے اوپر کراس چیک کر سکتے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. یہ جو میاں صاحب کے ارد گرد لوگ ہیں, جہاں میں نے ان کو یہاں تک کہا جی کہ آپ کا ایک جو بہت کلوز معتمد ایڈوائزر ہے جس نے ماضی میں بھی بڑے گندے رول پلے کیے ہیں, کون؟ اب میں اس کا نام نہیں لوں گا. بالکل ٹھیک ہے جی. ان کے بارے میں آپ اپنے رشتہ دار چودھری شیر علی سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ جیل میں ہم اکٹھے تھے اور ان کا آپ کے بارے میں کیا خیالات تھے اور بھری محفل میں وہ کیا کہتے تھے. وہ صاحب آج بھی اقتدار میں میاں صاحب کے ساتھ ہیں؟ آج بھی میاں صاحب کے ساتھ ہیں. تو میں نے کھل کے باتیں کی اور میں نے اپنی لائلٹی میں بات کی ان کو. اچھا, مجھے ایک بات سن. ہاں جی, تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میں نے جتنی باتیں کی وہ میاں صاحب کو, نواز شریف صاحب کو غالباً زیادہ پسند نہیں آئی, ناگوار گزری, چونکہ ان کا چہرہ باڈی لینگویج بتا رہی تھی. اور ایک جگہ پہ جب میں نے ایک شخصیت کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا وہ میرا دوست ہے. تو میں نے اس کے جواب میں کہا سر وہ اگر آپ کا دوست ہے تو میں آپ کا دشمن تو نہیں ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. میں نے یہ کہا. ٹھیک ہے, سو بات یہ ہے. تو یہ میری لاسٹ میٹنگ. اچھا, میاں صاحب سے آپ کی ملاقات کافی عرصے, میاں صاحب کو پتا ہے ایگزائل میں بھی رہے, باہر چلے گئے کو کے بعد. میاں نواز شریف صاحب کے آپ سے پہلے بھی تعلقات رہے, اب وہ جیسے ہی اقتدار میں آئے آپ آئی بی کے سربراہ تھے اور بڑا آپ کو ظاہری بات ہے کلوز کنیکشن بہت تھا, بڑا کلوز کنیکشن تھا. اب کے میاں نواز شریف صاحب میں اور اس وقت کے میاں نواز شریف صاحب میں کیا فرق ہے؟ مجھے کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہوا, فرینکلی اسپیکنگ. آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں؟ مجھے انہوں نے 8 سال جو جیل اور ایگزائل میں وقت گزارا ہے جلاوطنی میں, مجھے حقیقت ہے کہ ان میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا. وہی ان کا شاہانہ انداز ہے سوچ کا, وہی شاہانہ انداز ہے ان کا. دیکھیں وہ رائٹس ڈیسیژنز تو لے رہے ہیں, مطلب عدلیہ کی آزادی کے لیے انہوں نے ایک سٹینڈ لیا اور اس پہ دیکھیں وہ ڈٹے رہے. میں آتا ہوں نا, مجھے بات تو پھر کمپلیٹ کر دی.
ان کا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بدقسمتی سے پہلی دفعہ مجھے، خدا کرے میں غلط ہوں اپنی آبزرویشن میں، انسان ہوں، میں کہتا ہوں کہ خدا کرے میں غلط ہوں، ایک چیز میں نے جو نہیں دیکھی ہے ان کی طبیعت کے، ان کی فطرت کے اندر ایک تھوڑا سا تکبر کا عنصر کی جھلک مجھے دکھائی دینے لگی ہے. اب پہلے ایک دفعہ دیکھی تھی، پھر وہ کچھ غائب ہو گئی، حالات نے شاید اس پہ پردہ ڈال دیا. تھی آپ نے پہلی دفعہ جب وہ سیکنڈ الیکشن کے بعد ایک یونیک بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آئے، تو اس وقت بھی ان کے اندر یہی جھلک مجھے دکھائی دی. اچھا، یہ میثاق جمہوریت سائن ہوا، اتنا سب کچھ ہوا ہے، اب پارٹیز نے کہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سہارا نہیں لیں گے، کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ فوجی حکومت جو ہے مطلب ان سے کوئی مدد نہیں لی جائے گی اور ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا جائے گا. تو اب آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ پہلے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا، وقت بڑا تھوڑا رہ گیا. ایک لفظ، میں نے اگر کچھ تبدیلی اور نمایاں تبدیلیاں محسوس کی ہیں تو شہباز شریف صاحب کی طبیعت میں محسوس کی ہیں. سو آپ تفصیل وقت کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا، لیکن یقیناً ان کے اندر بہت تبدیلیاں آئی ہیں طبیعت میں. اب آپ نے جو سوال کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی فوجی قیادت ہے، اس کا جو نظریہ، میں جو ایک تھرڈ ڈیٹیچ اینگل سے اپنے ایکسپیرینس سے گیج کر رہا ہوں، وہ مختلف ہے. اور وہ کسی صورت بھی سیاست کے جو جمہوریت ہے، اس کی پٹری گاڑی کو پٹری سے نہیں اتارنا چاہتے اور پسند نہیں کریں گے، اور وہ پروفیشن پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. دوسرے وہ دیکھ رہے ہیں اور اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ملک کے اندرونی اور بیرونی مسائل ایسے ہیں جو اس قسم کے ایڈونچر کے لیے بھی، وہ آپ نے اس کی قیادت کی کہہ دیا، وہ سب کو پتہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ ہماری اس کی قیادت بڑی مضبوط ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوگا. میں پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں. لیکن پولیٹیشنز کا میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں، پولیٹیشین ایک تو 31 سال کا جو یہ ڈکٹیٹرشپ کا زندگی ہماری گزری ہے، اس نے ہمارے سیاستدانوں کے اعصاب کے اوپر فوج کو سوار کر دیا ہے، ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ ان کو اپنے اصلی جو طاقت کا بیس ہے عوام اور ایک انڈیپینڈنٹ، آزاد اور مؤثر اور خود مختار پارلیمنٹ، اس کے اوپر نہیں رہا. ان کا ٹوٹل انحصار جو ہے، یہ سہارا لیتے ہیں فوج کی بیساکھیوں کا اور امریکہ. اب بھی لیتے ہیں، اب بھی ان کی سوچ وہی ہے. مجھے کوئی چاہیے، آپ کیسے کہہ سکتے نہیں کہتے. ابھی جو میثاق جمہوریت کی روح ہے کہ ہم فوج کو کبھی بھی اپنی سیاست میں ملوث نہیں ہونے کریں گے. ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ ہو رہا ہے کیا؟ نہ تو ابھی یہ رات کی تاریکی میں ملاقات کیوں کرنے کی ضرورت تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے آرمی چیف ہیں، ملاقات ضرور کریں، دن کے وقت کریں، مل کے کریں، اعلان کر کے جائیں. پہلے 3 دن تو ان کے ترجمان لا علمی کا اظہار کرتے رہے. ٹھیک ہے جی، پھر کسی نے آدھا یس کا آدھا نو کا. میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے. بس آپ کو یقین ہے اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس انٹرویو کے بعد لوگ آپ پر اعتبار کریں کہ آپ کسی کی زبان نہیں بول رہے، آپ سچ بول رہے ہیں، آپ کو کسی ایجنڈے پر نہیں لایا گیا، آپ نے کسی سے پیسے نہیں لیے؟ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کے ایجنڈے پہ نہ کام کر رہا ہوں، نہ مجھے کوئی اپنے ایجنڈے پہ کام کرا سکتا ہے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں، انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے ایجنڈے پہ کام کیا ہے. انہوں نے قوم کے ایجنڈے پہ اور قوم کی تاریخ کے ایجنڈے پہ کام نہیں کیا. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت. ناظرین آپ نے انٹرویو دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. بریگیڈیئر صاحب نے جو کچھ کہا اس کا فیصلہ کرنا صرف آپ پر منحصر ہے کہ کیا بریگیڈیئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.